رات کے 2:30 کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی راستے کی طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ہی ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں سستانے کی غرض سے تھوڑی دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔ بیٹا، اس وقت یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر بھی میں مکمل طور پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور بیٹھ کے قریب پڑے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ہی کیوں ایسے عجیب ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، میں نے دل میں سوچا، اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل، یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی تھی، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارے راستے میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گزشتہ 1 ہفتوں سے پینڈنگ پڑی تمام فائلز منگوا لیں۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک ایک فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے فائلز ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھا عالیہ، کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے ہوئے بچے پر پڑی جو وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، عالیہ بول پڑی، سر یہ میرا بھتیجا مانی ہے، اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ میرے ہی ساتھ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر آپ نے کچھ کہنا تھا، عالیہ نے مجھ سے کہا۔ کون؟ میں نہیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دی۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا تھا؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس ایک کپ کافی کا لا دو۔
اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی لیے۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا، میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا۔ اوہ مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا اور میں تھوک نگلتے ہوئے جلدی جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، وہی لہجہ، وہی جملہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دیں۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ دوبارہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً وہی خواب یاد آ گیا، دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے، عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اچھا، آپ اندر آئیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے بہت بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کے ٹانگوں پر پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھیں، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے، اس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا اور میں ڈر کر بیڈ پر جا پڑا۔ فون پر پولیس کے بجائے عالیہ کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، میں چڑیل ہوں سر۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو